بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے، جس کا عنوان ہے اشتراکیت کی خوبیاں اور خامیاں، یعنی اشتراکیت جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نظام معیشت ہے، تو اس کی خصوصیات ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی، اب اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اشتراکیت کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور چند خصوصیات جن میں نجی ملکیت کا خاتمہ، پیدا شدہ وسائل حکومت کی ملکیت میں، باہمی مشاورت و منصوبہ بندی، وسائل کے ضیاع کا خاتمہ، معاشی تحفظ، اخلاقی اقدار سے انکار، سماجی بھلائی، یکساں مواقع روزگار، نجی کاروبار پر پابندی، جمہوریت کی نفی، حقوق و فرائض، یہ اشتراکیت کی خصوصیات جو تھیں ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اشتراکیت کی خوبیاں اور اشتراکیت کی خامیاں دیکھیں گے کہ اس کی کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سی اس میں محاسن ہیں، بہتریاں ہیں، اور کون کون سی اس میں خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اشتراکیت کی خوبیاں دیکھتے ہیں، اس کے محاسن دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اس میں بہتریاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی خوبی اشتراکیت کی یہ ہے کہ استحصال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں جو غریب کا، مزدور کا جو استحصال کیا جاتا تھا، تو اشتراکی نظام معیشت میں اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ذاتی منافع تو کسی نے حاصل نہیں کرنا، سرکاری ملکیت میں ساری چیزیں حکومت کی ملکیت میں ہیں، بس سب لوگوں نے مل جل کر محنت کرنی ہے، تو اس طریقے سے پھر ایک دوسرے کا استحصال نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اشتراکی نظام معیشت جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا، تو اس لیے اس میں استحصال تھا، تو اس میں استحصال نہ ہونا ایک لازمی بات تھی۔ اگر اس میں بھی استحصال ہوتا غریب کا تو پھر اس کے ساتھ کون جڑتا، تو اس لیے اس میں استحصال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک اور خوبی اس کی معاشی بحران کا خاتمہ ہے، چونکہ اس معاشی نظام میں مل جل کر حکومت اور عوام کام کرتے ہیں، اور عوام کو جتنی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے یا مارکیٹ میں جتنی طلب ہوتی ہے، رسد بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے، جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنا مال مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، زیادہ پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ جب زیادہ نہیں پیدا کیا جاتا تو ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور ضائع ہونے سے بچتا ہے تو پھر بحران کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بحران تب پیدا ہوتا ہے تب مال ضائع ہو رہا ہو، یا خدمات ضائع ہو رہی ہوں، اشیاء ضائع ہو رہی ہوں، پھر بحران پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ضیاع رہی ہیں تو پھر بحران بھی پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس کا ایک فائدہ معاشی بحران کا خاتمہ بھی ہے۔ ایسے ہی اشتراکیت کی خوبی یہ ہے کہ عوام اور افراد جو ہیں وہ معاشی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، چونکہ معاشی ذمہ داریاں تو حکومت کی ہیں، حکومت نے ان کو ضروریات زندگی پرووائڈ کرنی ہے، حکومت کے ذمہ ہے ان کے لیے ساری چیزوں کے انتظامات کرنا، تو اس لیے یہ معاشی ذمہ داریوں سے عوام اور افراد جو ہیں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ اس میں ناجائز منافع کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ کسی نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو منافع کمانا نہیں ہے، حکومت کا منافع ہے، تو اس لیے کوئی زیادہ منافع، ناجائز منافع مانگے گا ہی نہیں، چونکہ حکومت نے جو ریٹ کسی چیز کا طے کر دیا ہے اسی پر وہ فروخت کی جائے گی۔ جو شخص بیچ رہا ہے اس کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، تو اس لیے اس میں جو ناجائز منافع ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے، چونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ جی جو سرمایہ دار ہے وہ جب چاہے کسی مزدور کو اپنی کمپنی سے نکال سکتا ہے، جب چاہے رکھ سکتا ہے، جب چاہے اس کو تنخواہ دے، جب چاہے اس کو تنخواہ نہ دے، تو یہ طریقہ تھا۔ تو لیکن یہ جو اشتراکی نظام معیشت ہے اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں نہ ہی کوئی شخص مزدور کو بے روزگار کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی رکھ سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے بے روزگاری نہیں ہوتی، بلکہ حکومت خود چاہتی ہے کہ عوام کام کرے اور زیادہ سے زیادہ ملک کو ترقی اور ترویج ملے۔
تو اس لیے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں تیز ترین معاشی ترقی ہوتی ہے، چونکہ وسائل کی بہتر منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور معاشی اعتبار سے بہتر منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ جب بہتر منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو مسائل کے مطابق وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء کا ضیاع نہیں ہوتا اور پھر تیز ترین ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے سماجی جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسے ذخیرہ اندوزی کرنا، اسمگلنگ کرنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، چوری کرنا، رشوت لینا، یہ جو سماجی برائیاں ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ذاتی فائدہ تو ہے نہیں، ذاتی نفع تو کسی نے کمانا نہیں، حکومت کے لیے کر رہے ہیں سب، تو حکومت نے جو چیزیں جیسے طے کر دی ہیں ویسے وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک خوبی معاشرتی بھلائی کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے، چونکہ معاشرے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کسی حادثے میں معذور ہو جائے، محتاج ہو جائے، تو ایسی صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت یہ سارے کام سر انجام دیتی ہے۔ ایسے ہی حادثات ہو جائیں، کوئی طوفان آ جائے، آسمانی کوئی طوفان آ جائے، تو ان تمام صورتوں میں، ان تمام حالات میں سرکاری تحفظ عوام کو حاصل ہوتا ہے، سرکاری مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایسی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی سرکاری طور پر ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور ان کو تعلیمی سہولیات دی جاتی ہیں، تو یہ معاشرتی بھلائی کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک اور خوبی غربت کا خاتمہ کرنا بھی ہے، چونکہ اس نظام کی بنیاد ہی اس بات پر تھی کہ غریب لوگوں کا استحصال نہ کیا جائے، غریبوں کو بھی امیروں کے برابر کیا جائے اور غریبوں کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کی روک تھام کی جائے، تو غربت کا خاتمہ کرنے کی اس نظام میں مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک اور خوبی طلب و رسد میں مطابقت ہے کہ چونکہ پہلے جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس میں سارا غلبہ سرمایہ داروں کے پاس ہوتا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو طلب کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں چیزوں کو روک دے لانا اور ذخیرہ اندوزی کر لیں تو اس کی طلب بڑھ جائے گی، اس لیے ریٹ بڑھ جائیں گے، اور یہ یعنی سارا کنٹرول سرمایہ دار کے پاس ہوتا تھا۔ لیکن اس میں طلب و رسد میں مطابقت ہوتی ہے، مارکیٹ میں جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جتنی طلب ہوتی ہے، حکومت مارکیٹ میں اتنی چیز لے کے آتی ہے، تو یعنی سارا کنٹرول سرکاری نمائندوں کے پاس ہوتا ہے اور حکومت کے پاس ہوتا ہے طلب و رسد کا۔ ایسا نہیں کہ کسی اور شخص کے ہاتھ میں ہو اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکے اور مصنوعی طلب و رسد میں عدم مطابقت پیدا کر سکے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں طلب و رسد میں مطابقت ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو چلیے اب ہم اشتراکیت کی خامیاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس میں خوبیاں ہیں وہاں پر بھی خامیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارا معاشی نظام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اس کا ایک اقتباس دیکھ لیں جس سے ہمیں اس کی خامیوں کے بارے میں کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ سوشلزم کی بنیاد کارل مارکس کی کتاب داس کیپٹل پر ہے، جسے اشتراکیت کی بائبل سمجھا جاتا ہے، لیکن 3 جلدوں کی اس ضخیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا جائے وہ تمام تر سرمایہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے اور چند مبہم اشاروں کے سوا اس میں کوئی مثبت معاشی پروگرام موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ مبہم اشارے ہیں کچھ، وہ بھی کچھ، باقی اس کے علاوہ کوئی پورا مکمل مثبت معاشی نظام اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کی جو خامیاں ہیں، خامیوں میں سے ایک خامی اس کی حیوانی معاشرے کا قیام ہے، چونکہ اشتراکی نظام معیشت میں انسان ایک جانور کی طرح، ایک حیوان کی طرح صبح سے لے کر شام تک کام ہی کام کرتا ہے۔ اس نظام معیشت میں انسان کا کام صرف اور صرف صبح سے لے کر شام تک کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چین اور سکون چیز کا اس نظام میں نام تک بھی موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیں انسان ایسا بھی نہیں، اللہ نے اس کو ایسا بھی نہیں بنایا کہ وہ ہر وقت کام کرتا ہے۔ سکون بھی اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے سکون کے لیے بنائی ہے، تو اس معاشرے میں، اس نظام میں سکون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ اس کی ایک خامی ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری خامی اس کی کام کے جذبے کا خاتمہ ہے، کیونکہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس میں ایک فرد اپنے ذاتی نفع کے لیے دن رات محنت کرتا تھا،
زیادہ جذبے سے، زیادہ شوق سے کام کرتا تھا اور نئی نئی ایجادات کرتا تھا اور اسی فکر میں رہتا تھا۔ لیکن اس نظام معیشت میں چونکہ ذاتی نفع تو ہے نہیں، اس لیے لوگوں کے اندر سے جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جذبے کی کمی واقع ہو جاتی ہے، کام کرنے کا وہ شوق، وہ لگن، وہ جذبہ ان کے اندر موجود نہیں رہتا۔ وہ صرف ان کو پتہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہمیں مل جانا ہے، بس وہ کھا لیتے ہیں اور بڑے سست روی سے اور سکون سے، بس نہ ہونے کے برابر ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کام کرنے کا شوق اور لگن اور جذبہ ان کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ اس نظام کی ایک خرابی ہے۔ ایسے ہی اس نظام معیشت کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس میں آزادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نظام میں ایک فرد صبح سے لے کر شام تک حکومت کے لیے کام کرتا ہے، گویا وہ حکومت کا غلام ہے، اور 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کی روٹی حکومت اس کو دے دے گی اور یہ پوری زندگی حکومت کا غلام بن کے گزارے گا، حکومت کا کام کرتا رہے گا۔ تو اب اس کی اپنی مرضی تو نہیں ہے نا، اپنی آزادی تو نہیں چل رہی، تو اس طریقے سے اس میں جو شخصی آزادی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان مجبور محض بن کے رہ جاتا ہے اور مجبوراً اس کو حکومت کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک خرابی، ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس میں عوامی پسندیدگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی عوام جو چیز پسند کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہوتی ہے ان کی پسند نہیں چلتی، حکومت کی پسند چلتی ہے کہ وہ کیا بنا رہی ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصل حکومت صارف کی ہوتی ہے، صارف کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، صارف کیا پسند کر رہا ہے، عوام کیا پسند کر رہی ہے۔ جو چیز عوام پسند کرتی ہے سرمایہ دار وہی چیز مارکیٹ میں لے کے آتا ہے، لیکن یہاں پر عوام جو مرضی پسند کرتی رہے، جو چیز حکومت کو پسند آئے گی، حکومت اجتماعی مفاد دیکھے گی اس میں، وہ چیز مارکیٹ میں لے کے آئے گی، عوام کی پسندیدگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا نقص جو اس نظام میں پایا جاتا ہے وہ ہے طاقت کا زور یا طاقت کا استعمال کرنا۔ چونکہ حکمران طبقے کے پاس سب کچھ موجود ہے، مال بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، لیکن عوام کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دھرتا۔ عوام کوئی بھی ان سے مطالبہ کر لے تو سختی سے اس مطالبے کو رد کر دیتے ہیں اور حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنی من مانی چلاتا ہے، عوام کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، اور اگر کوئی اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا نقص پایا جاتا ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ ایسے ہی اس نظام معیشت میں ایک بہت ہی بڑی خامی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مذہب کو تو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے، مذہبی کوئی بات، خدا کے رسول، آسمانی کتابیں، ان پر ان کا بالکل مکمل کوئی اعتماد، کوئی یقین نہیں ہے۔ تو یہ مذہب کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو یہ کچھ اس نظام کی خامیاں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خامیاں ہیں جن کو آپ کتب سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو چند کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اشتراکیت کی خوبیاں اور اشتراکیت کی خامیاں دیکھی ہیں کہ کون کون سی اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، کون کون سی اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو ایک سوال یہی کہ اشتراکی سے کیا مراد ہے، اس کا تعارف کروائیں، یہ ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ایسے اشتراکیت کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، یہ بھی آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اس سوال کا جواب بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ اشتراکیت اور اسلام کے معاشی اصولوں کا موازنہ کریں، تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں یہ عنوان بھی پڑھیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 34 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور اشتراکیت کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ پیش کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے کہ کون سا ان میں سے بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔